عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين صلوات. خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو ذاکرین اہل عزا زمانے کی چیرہ دستیوں سے شہید ہو گئے، خداوند عالم انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. میں دوستان عزیز، جیسا کہ برادر محترم جناب ملک کاظم صاحب نے ارشاد فرمایا، میرے سینے میں ابھی اتنا دمخم نہیں ہے کہ میں پوری قوت سے آپ حضرات سے خطاب کروں. میں مختصر سے وقت میں شریک عبادت ہونے کے لیے اس آیہ مبارکہ کہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ ذیل میں کچھ باتیں عرض کر کے اجازت لوں گا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی نظام حیات لے کر آئے گا تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے ایسا شخص خسارے میں رہے گا. اللہ کا چونکہ پسندیدہ دین اسلام ہے، وہ دین کہ جس پر ہم سب کو فخر ہے، جس پر ہم سب کو ناز ہے، جس کے ہم سب ماننے والے ہیں، جس دین کو سپریم لا کی حیثیت سے آپ کی اسمبلی نے آج منظور کیا ہے، لیکن ہم غلامان آل محمد صدیوں سے اپنی مجالس میں، اپنے جلوسوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس حقیقی اسلام کے ہمیشہ سے داعی بھی رہے ہیں، عامل بھی رہے ہیں. کہ جس اسلام کا نام خود اللہ نے اسلام رکھا ہے، جس کے آئین کا نام قرآن رکھا ہے، جس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا ہے، جس کے پہنچانے والے کا نام محمد سے انسان رکھا ہے، جس کی بات ماننے کا نام ایمان رکھا ہے، جس کی بات کے انکار کا نام بہتان رکھا ہے، جس کے محافظ کا لقب کل ایمان رکھا ہے، اور ان سب کے نگران کا نام نامی عمران رکھا ہے.
سب کے مخالف کا لقب شیطان رکھا ہے۔ وہ اسلام، جی ہاں، ہمارے ہاتھ میں معصومین کا دیا ہوا وہی پرچم اسلام ہے اور وہی حقیقی اسلام ہے، اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد نہیں، بلکہ ازل سے ابد تک اسلام ہی ہمارا محور، اسلام ہی ہمارا نقطۂ نظر رہا ہے۔ ہاں، وہی اسلام جو طلوع ہوتا ہے مدینے سے، ڈوبتا ہے شام میں، شروع ہوتا ہے نبی سے، مکمل ہوتا ہے امام میں۔ توجہ ہے دوست؟ اور الحمدللہ ہم نے ہر دور میں، بھئی ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند، محمد علیہ محمد۔ جب کوئی مولا کا مدعا آئے تو ذرا اسے رستہ بھی دیا کیجئے اور صلوات کی چھاؤں میں پہنچایا کریں اسے۔ توجہ ہے دوست؟ ہمارے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شروع سے اسلام ان ہستیوں سے حاصل کیا ہے کہ جن کی زندگی کے ایک لمحے میں بھی کبھی شائبہ کفر نہیں رہا، نہ جن کے آباء و اجداد کی زندگی میں، چاہے وہ ہاشم ہوں، چاہے وہ عبد المطلب ہوں، چاہے وہ جناب عبداللہ ہوں، چاہے وہ جناب ابو طالب۔ اس لیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں اللہ کے کلام ہی نے سمجھایا ہے کہ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، میرے حبیب اگر یہ سب مل کر بھی تیری نبوت و رسالت کا انکار کر دیں تو اللہ کو اس لیے پرواہ نہیں ہے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کہ ہم نے ہر دور میں ایسی قوم کو اس کا نگران متعین کیا ہے جو زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کافر نہیں ہوں گے۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں، چاہے وہ عبد المطلب ہیں، چاہے وہ جناب ابو طالب ہیں۔ عزیزان محترم، ہم بجائے اس کے کہ ان سے حقیقی معنوں میں اسلام حاصل کریں، ہم تو اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ سب آباء و اجداد ہیں ہمارے معصومین کے۔ بلکہ میں تو اب دست بستہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کا سپریم لا ہی اسلام ہو گیا ہے تو آپ اسی اسلام کی خاطر ان مولوی صاحبان کو کم از کم ان بزرگوں کے اسلام پر بحث سے منع کر دیں تو بہتر ہے۔
بہتر ہے کہ وہ ابو طالب کے اسلام پر اب بحث نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی شیعہ مفکرین نے جناب ابو طالب پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی نقص نہ نکالا سوائے ایک نقص کے کہ وہ علی کا باپ کیوں ہے. چلو کوئی تو یہ کہہ دیتا کہ صاحب ان میں فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں کا دل دکھایا، فلاں سے مال چھین لیا، فلاں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. نہیں، اب اگر ضد صرف اس بات پر ہے کہ وہ علی کے باپ کیوں ہیں، تو معاف کیجئے گا، کوئی کسی کا باپ ہے یا کوئی کسی کا بیٹا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں. وہ جسے چاہے کسی کا باپ بنا دے، جسے چاہے کسی کا بیٹا بنا دے، وہ تو اس کے اختیار میں ہے. جسے چاہے یہودی کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے ہندو کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے بت پرست کے گھر پیدا کر دے، جسے چاہے اپنے گھر پیدا کر دے. توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ عرض کیا اتنا دم خم نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل میں جا سکوں. بے سوچے سمجھے میں نے بات چھیڑ دی ہے. صرف اتنا میں گزارش کر کے اور بیان سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ اب اسلام کا دامن بہت وسیع ہے دوستو، تو دل کو بھی اتنا ہی وسیع کیجئے. دیکھیے ابو طالب کی ذات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں ہی کو ایک لگاؤ ہے، نہیں، بلکہ شیعہ اور سنی دونوں کا ابو طالب سے ایک بڑا نازک رشتہ ہے. وہ نازک رشتہ کیا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایسے بیٹے کا باپ ہے جسے ایک فرقہ اپنا پہلا امام سمجھتا ہے، دوسرا فرقہ چوتھا اور آخری خلیفہ سمجھتا ہے، اور دونوں کا گزارا ابو طالب کے بیٹے کے بغیر نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا، یعنی شیعوں کا پہلا امام ہے ابو طالب کا بیٹا، برادران اہل سنت کا چوتھا اور آخری خلیفہ ہے. اس لیے پانچواں کوئی خلیفہ راشد ہے ہی نہیں سوائے ابو طالب کے بیٹے. تو کم از کم ابو طالب کی اہمیت کو اس زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے کہ شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے ابو طالب کے بیٹے سے، سنیوں کا مکمل ہوتا ہے ابو طالب کے بیٹے پہ. تو یہ ایک نازک رشتہ ہے ابو طالب کا اسلام کے دونوں مضبوط فرقوں سے. توجہ ہے؟ لہذا اگر یہ سوچ کر ابو طالب پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ صاحب مسلمان تھے کہ نہیں تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے، مولانا حفظ الرحمان نے بھی یہی لکھا ہے کہ ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ علی کا باپ کیوں ہے. تو بھائی اگر بحث چھیڑنی ہے تو علی کے باپ تک کیوں جاتے ہیں آپ؟ بحث کیجئے علی پہ کیجئے، ہمت ہے تو علی پہ بحث کیجئے. مسلمان تھے کہ کافر؟ بحث کرنی ہے تو علی پہ کیجئے. کنجوس تھے کہ سخی؟ ارے بحث کر بحث کرنی ہے تو علی کے باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ بحث کرنی ہے تو علی پہ کیجئے کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قدم جانے میں پورا قرآن ختم کرتا تھا، یہ ساری زندگی ایک چھوٹی سی سورت یاد نہ کر سکا.
توجہ ہے یا نہیں؟ علی کے باپ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں. علی پر بحث کیجئے کہ وہ گہوارے میں سانپ کا منہ توڑ دیتا تھا یا بڑھاپے میں دیکھ کر دل چھوڑ دیتا تھا. توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ ارے بھائی جب بحث کرنی ہے تو علی پہ کیجئے، علی کے باپ تک کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے ساری زندگی قسم اٹھوا لیں بس جس سے بحث کرنی ہے اسی سے کرنی ہے، کسی کے باپ تک جاتے ہی نہیں. اور اگر علی کے باپ پر بحث کا دروازہ بند نہ ہوا تو پھر معاف کیجئے گا، پھر باپ علی کے باپ تک نہیں رکے گی. میں توجہ چاہتا ہوں. پھر بحث کا دروازہ علی کے باپ پہ بند نہیں ہوگا، ہر ایک کے لیے کھل جائے گا. اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیسا تھا. علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ چلو علی کا باپ تو ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آج تک کسی مفکر نے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، اس بات پر بحث نہیں کی کہ ابو طالب علی کا باپ نہیں ہے. علی تو خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں علی کا باپ تو ہے اور ایک ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ورنہ تاریخ میں تو بڑے بڑے نام نکلیں گے. طالب علم کی حیثیت سے کس کس نام کا میں تجزیہ کروں گا اور کس کس نام کو میں تاریخ سے نکالوں گا. ورنہ پوچھنے والا پوچھے گا ابن کثیر کے کیا معنی ہے، پوچھنے والا پوچھے گا ابن عوام کون ہے، پوچھنے والا پوچھے گا یہ ابن مسافر کون تھا. کس کس مسافر سے پوچھو گے؟ توجہ ہے دوستو یہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ جس ابو طالب کے بارے میں قرآن آواز دے کر کہے، قرآن آواز دے کر کہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چنا ہے، خود اللہ نے آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو قیامت تک کے لیے. تو جس عمران اور اس کی آل کے قصیدے خود قرآن پڑھ رہا ہو،
اس کے ایمان اور اسلام میں شک کرنا خود اپنے ایمان میں شک کرنا ہے. توجہ ہے دوستو؟ اس لیے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن جس تنگ نظر ملا نے خود جناب عبداللہ کو نہ چھوڑا ہو، میں ابو طالب کی کیا بات کروں اس سے؟ اور فلپس کے ہٹی جیسے متعصب ترین مورخ نے بڑا مذاق اڑایا ہے ان ملاؤں کا کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی کہا کہ نعوذ باللہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے اور کافر تھے. انہوں نے کہا میری سمجھ میں یہ پڑھا لکھا ملا ہی نہیں آیا کہ جس کے پیغمبر کے والد کا نام ہو عبداللہ اور سمجھے کافر. توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ عبد الشمس ہوتا، عبد اللات ہوتا، عبد المنات ہوتا. بس عزیزوں میں اس سے زیادہ اب میں زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. جناب چودھری صاحب شجر حسین صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں صرف جناب عبداللہ کے بارے میں اتنا میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کم از کم اس صدی کے مسلمان کو، اس دور کے مسلمان کو پیغمبر اکرم کے والد گرامی کے ایمان پر تو شبہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے اخبارات کی فائلیں گواہ ہیں، پڑھ کے دیکھیے. آج بھی میرے پاس نوائے وقت کے تراشے موجود ہیں. آج بھی میرے پاس الثورہ عربی اخبار کا تراشا موجود ہے کہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 10 ہے یا 15 سال زیادہ سے زیادہ، جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو جناب عبداللہ کی قبر آ رہی تھی بیچ میں. بزرگوں کو یاد ہوگا، آپ نے خود پڑھا ہوگا. تو گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ اس قبر کو کھود دیا جائے. یہ گورنمنٹ نے کیوں کہا کھود دیا جائے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 1500 سال گزر گئے ہیں جناب عبداللہ کو دفن ہوئے، جب کچھ نکلے گا ہی نہیں تو ہمارے علماء حق و جانب ثابت ہوں گے کہ جب باپ نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ارے جس کی جالی کو چومتے وقت کوڑے لگتے ہوں، جس کے دروازے کو ہاتھ نہ لگانے دیا جاتا ہو، یہ کہا جائے کہ جناب آپ کیا ادھر چومے پھرتے ہیں، کیا چومتے پھرتے ہیں، باپ تو ہے نہیں تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ مطلب یہ جیسے باپ فنا ہو گیا بیٹا بھی فنا ہو گیا. اس تصور کے تحت اجازت ملی کہ قبر کھود دی جائے. اب پڑھیے اخبارات، فائلیں گواہ ہیں. دنیا جہان دیکھنے والی تھی، دنیا جہان کے رپورٹر موجود تھے. اخبار والے نے لکھا کہ جب جناب عبداللہ کی قبر کھودی گئی تو نہ صرف پورا جسم اسی طرح تر و تازہ نکلا بلکہ کفن تک میلا نہ تھا. ارے میں علی کے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس پیغمبر کا دنیا کلمہ پڑھتی ہے اور جس کا نظام اسلام آج یہاں پر نافذ ہو چکا ہے، اس پیغمبر اکرم کے والد گرامی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر اسی گورنمنٹ کے افراد نے جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. کن کو دفن کیا؟ جناب عبداللہ کو، جس کے لیے مولوی صاحبان ساری زندگی کہتے رہے کافر کی قبر ہے، کافر کی قبر ہے، اور جس کے لیے روایتیں سنائی جاتی رہیں کہ جب حضور معراج پہ جا رہے تو دیکھا جہنم میں نعوذ باللہ والدین جل رہے تھے،
تو اللہ سے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میرے والدین ہیں۔ اللہ نے کہا یہ امت کو بچا لے یا ماں باپ کو۔ امت بڑی پیاری سی، سرکار نے کہا یا اللہ امتی امتی، میری امت کو بخش دے۔ ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ اسے کہتے ہیں وقت کا تماچا۔ اللہ نے کہا جس کو ساری زندگی تم نے جہنم میں ثابت کیا ہے، اگر میں 14ویں صدی کے اختتام پر تمہارے ہاتھوں سے جنت میں نہ رکھوایا تو اللہ میرا نام بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستو یہ نہیں ہے؟ جناب عبداللہ کے بارے میں اخبارات کی رپورٹ یہ ہوئی کہ کفن تک میلا نہ تھا۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء کرام بحث کے لیے تیار ہیں اور بڑے بڑے چیلنج آتے ہیں، کبھی شرعی نظام کے لیے، کبھی اسلامی نظام کے لیے۔ مخالفت ہی اگر کرنا مقصود ہے تو کبھی جناب عبداللہ کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، اور اخبارات میں اعلان ہوتا ہے آؤ مباہلہ کر لیں، آؤ مناظرہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس ملک پر رحم کیجئے، نہ مباہلہ کیجئے نہ مناظرہ کیجئے۔ میری ایک تجویز ہے، مان لیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ اس طرح کیجئے، ہمارے ساتھ چلیے، کہاں تفسیریں پڑھائیں گے، کہاں کتابیں دکھائیں گے، کس مولوی سے بحث کریں گے؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ کی مثال سامنے ہے، بجائے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے چلیے ایک ایک قبر کو کھود کر وہاں دیکھ لیتے ہیں، جو صحیح سالم نکل آئے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو نہ ملے لخ لعنت کر کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مناظرے کی ضرورت ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہے تو مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے سعودی عرب کے اخبارات اٹھا کر تلاش کیجئے اخبارات کی فائلوں میں، جناب عبداللہ کے بعد کتنے ایسے جلیل القدر صحابہ کی قبریں کھودی گئی، خدا کی قسم ان کے بدن بھی صحیح سالم نکلے۔ ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس صحابی پر کہ جو سلمان بن کے نکلا، بوذر بن کے نکلا، جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر کو کھودا گیا، جلیل القدر صحابی، بدن اسی طرح نکلا۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جن کا دل ان کی محبت سے سرشار ہو جائے، چاہے زندگی گناہوں میں گزر گئی ہو، لیکن ایک دفعہ شمع محبت روشن ہو جائے، زمین کی مجال ہے کہ اس کو چھو سکے یا اس میں تغیر پیدا کر سکے۔ اگر یقین نہ آئے تو حر کی قبر کھود کر دیکھ لو۔ جناب حر کی قبر بھی کھودی گئی،
جب رومال زہرا کو کھولا گیا تو خدا کی قسم تازہ خون نکل آیا. اسی طرح معلوم ہوتا ہے آج سویا تھا. دنیا کا مانا ہوا گنہگار، دنیا کا مانا ہوا خطا کار، اس سے بڑا کون مجرم ہوگا، اس سے بڑا کون خطا کار ہوگا. گھیر کے لایا ہر، خیمے اکھڑوائے ہر نے، لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا ہر نے، دشمن کی فوج میں صبح تک بیٹھا رہا ہر. اور جب مولا کا رستہ روک کر لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا تھا اور کہا آپ نیچے اتریں، تو مولا نے صرف اتنا فقرہ کہا تھا، میں سمجھ گیا تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن گرفتار بعد میں کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دے دے. یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ کہا بہت دور سے پیچھا کر رہا ہوں، پانی نہیں ملا. کہا اچھا پھر اس طرح کر، پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا. واہ رے لجپال حسین. عباس بھائی سے کہا مشکوں کے منہ کھول دو، مشکوں کے منہ کھل گئے. ایک ایک ہاشمی نے ایک ایک ہر کے سپاہی کو پانی پلایا. کہا مولا اب بھی پانی بہت بچ گیا. کہا کوئی بات نہیں، یہ جو گھوڑے ہیں یہ بھی تو جاندار ہیں، یہ گرمی میں یہ بھی پیاسے ہیں، باقی ان کو پلا دو. کہا مولا اب بھی پانی بچ گیا. کہا اچھا یہ جو سپاہی ہیں ان کی زرہیں تب گئی ہوں گی، باقی پانی ان کی زرہوں پر چھڑک دو. سرکار غازی نے کہا مولا اب بھی پانی بچ گیا. کہا پھر اس طرح کرو کہ یہ جو گھوڑے ہیں نا ان کے سم یہ تپ گئے ہوں گے، باقی ان کے سموں پر چھڑک دو. بس دوستو اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے آپریشن کی وجہ سے. میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو پانی فاطمہ کے لال نے ہر کے لشکر کو پلایا ہے، اگر یہ بچا کے رکھتا تو کیا 10ویں کے دن 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر وہر علی ظرف حسین پیاسا ذبح ہو گیا، پیاسا ذبح ہو گیا، مگر اس کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ کل میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج تو مجھے پیاسا ذبح کرتے ہو. اور میرے دوستو اس لطف و کرم کا نتیجہ بھی تو یہی نکلا نا کہ جب 10ویں کی صبح کو شہزادہ علی اکبر نے اذان میں کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ کان ہر کے پردے سے ٹکرائی تو تڑپ کے کہتا ہے عمر سعد کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا نہیں ہر، گھیر کے تو لایا ہے، پہلا حملہ بھی تو کرے گا. اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، بیٹھتا ہے تو بیٹھا نہیں جاتا. بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا، اپنے خیمے کی طرف چلا. خیمے سے جوان بیٹا نکل رہا تھا علی ابن ہر، باپ کو آتا دیکھ کر منہ موڑ لیا. ہر نے دونوں بازو پکڑ کر کہا بیٹا آج ادب بھول گیا، سلام بھول گیا. دونوں ہاتھ مل کے کہتا ہے بابا ادب اور سلام کا وقت گزر گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا لگام میں ہاتھ نہ ڈال، میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ رستہ نہ روک. اب جسے گھیر کے لایا ہے نا وہ زندہ بچتا نظر نہیں آتا. یہ کہہ کر باپ کا بازو پکڑ کے کچھ دور آگے لے گیا، سامنے سیاہ خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا بابا قسم ہے تجھے مدینے والے محمد کی، بتا یہ کن کے خیمے؟ اس کی زبان سے نکل گیا جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا. کہا پانی کا احسان یاد ہے کہ یاد ہے؟ بیٹے نے کہا اچھا ذرا کان لگا کر سن، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اب جو آوازیں سنی تو خدا کی قسم کھڑا نہ رہ سکا، جگر پکڑ کے بیٹھ گیا. کوئی آواز آ رہی تھی اماں پانی، کوئی آواز آ رہی تھی چچا پانی، کوئی آواز آ رہی تھی پھوپھی پانی. کہا بس بیٹا بس، میں اب مرنا چاہتا ہوں، جینا ہی نہیں چاہتا. آگے بیٹا پیچھے ہر گھوڑے پر قریب گیا، گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا. بیٹے سے کہا ایک رومال کس کے میرے ہاتھ باندھ دے، میں نے انہی سے گستاخی کی تھی لگام کھینچنے کی.
ایک رومال کس کے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں مولا سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ خدا کی قسم یہ کہہ کر آگے بڑھا، گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا چل میاں چل، اب کیا کرنے آیا ہے؟ مگر انبیاء کے بھی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں جب دنیا نے یہ منظر دیکھا، ادھر سے گناہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی چلی۔ گناہگار قریب گیا، مولا کے گھوڑے کی رکاب پہ سر رکھا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، ایک فقرہ کہا، اخطأت یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور رسول کے بیٹے نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا، ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا، بسم اللہ کر کے چہرہ اٹھایا، ماتھا چوم کر کہا، بھائی حر ہم نے معاف کیا۔ بس جیسے ہی کہا بھائی حر ہم نے معاف کیا، جلدی سے اکبر گھوڑے سے اترے، کہا چچا حر میرا سلام۔ قاسم اترے، چچا حر میرا سلام۔ حبیب نے کہا مبارک ہو، میں بچپن کا ساتھی تھا، مجھے تو حسین نے بھائی نہیں کہا، تو ابھی ابھی آیا اور بھائی بھی بن گیا۔ یہ مبارک کی آوازیں خیمے میں پہنچی، ملکہ عالیہ نے سنی، اون و محمد کو بلایا، کہا اون و محمد یہ کیسی مبارکبادیں ہیں؟ چھوٹے شہزادے نے کہا اماں وہ جس نے رستہ روک کے لگام کھینچی تھی وہ مجرم آیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا۔ اچھا ماموں نے بھائی کہہ دیا؟ اون و محمد ابھی باہر جاؤ، ایک حر کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا، ماموں حر کہہ کے بات کرنا، کہنا اماں سلام کہتے۔ جیسے ہی سلام کیا حر کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ مولا نے کہا حر خیریت تو ہے؟ کہا مولا کوئی خیر نہیں، مولا مجھے یاد ہے جب میں نے رستہ روک کے لگام کھینچی تھی گھوڑے کی، میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی، آپ میرے سفارشی بنے، علی کی بیٹی سے معافی لیتے۔ آگے مولا، پیچھے حر، عباس غازی نے علم کا سایہ کیا ہوا، مولا خیمے کے اندر، حر خیمے سے باہر۔ کہا بہن مبارک ہو، بھائی حر آیا۔ کہا حسین میرا سلام دو حر کو۔ حر کی چیخیں نکل گئیں، چیخ مار کے کہتا ہے گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، تجھے اپنی اماں کی چادر کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ بھائی شریف لہو اگر ہے یہاں، اور یقیناً ہے، وہ اس فقرے کی اہمیت کی قدر کرے گا۔ مولا نے کہا تھا بھائی حر میں نے معاف کیا، علی کی بیٹی کا جملہ سنیں، فرماتی ہیں بھائی حر مجھے شرمندہ نہ کر۔ یہ ہے انسانیت کی معراج۔ گناہگار معافی مانگے، کریم شرمندہ ہو رہا ہو، اور یہ کہہ کر میری شہزادی کی آنکھوں سے جو آنسو بہے، مولا حسین نے کہا بہن آج تو بھائی آیا ہے، روتی کیوں ہے؟ کہا بھائی کی آمد نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ دشمن بن کے آیا تھا ہم نے اسے پانی پلایا تھا، اس کے سپاہیوں کو پلایا تھا، آج میرا دل زخمی ہے، جب بھائی بن کے آیا ہمیں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ اور نہ میں تجھے کہیں اٹھا سکتی ہوں، نہ کھلا سکتی ہوں، نہ پلا سکتی ہوں، نہ بٹھا سکتی ہوں، البتہ دو وعدے کرتی ہوں، ایک آخرت کا، ایک دنیا کا۔ آخرت کا یہ وعدہ ہے تجھ سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ دنیا میں یہ وعدہ ہے کہ بے حیا قوم نے مجھے مہلت دی، میں حسین سے پہلے تیری لاش پہ آؤں، اپنے سفید بال کھول کے بھائی حر کہہ کر تیرا ماتم نہ کروں، تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا۔ بس بھائیو بیان میرا ختم ہو گیا، لیکن کوئی حر بن کے آئے تو صحیح، پھر پتا چلے کہ یہ گھرانہ کتنا لجپال ہے۔ اور عزیزو، جب شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے نا میدان میں، تو یہ حر پاؤں پہ گر گیا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شبیہ پیغمبر تلواروں اور تیروں کے سامنے جائے اور میرا بیٹا دیکھتا رہے؟ مولا یہ نہیں ہوگا، پہلے میرا بیٹا جائے گا۔
مولا نے کہا حر تو میرا مہمان ہے۔ حر کی چیخیں نکل گئیں، چیخ مار کے کہتا مولا مہمان میں ہوں یا تو ہے؟ خدا کی قسم زبردستی اجازت لی اور بیٹے کو بھیج دیا۔ بیٹا گیا، لڑا، زخمی ہوا، گرا، بیان ختم ہوا میرا۔ اور نزا کے عالم میں باپ کو آواز دی بابا میری لاش پہ آ۔ مولا کو آخری سلام کیا، باپ کو بلایا۔ کیوں میرے دوستو، ایمان سے بتائیے گا اولاد والو کہ اگر نزا کے عالم میں جوان بیٹا باپ کو بلائے، باپ کتنا ہی لاچار کیوں نہ ہو، پوری قوت سے دوڑ کے لاش پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بولو، آئے گا نا؟ خدا کی قسم حور پوری قوت سے دوڑا، بیٹے کی لاش پہ پہنچا، مگر وہاں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں حیرت سے کہ جب حور سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچ گیا۔ فاطمہ کے لال نے حور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہے تھے یا اللہ یہ حور کا نہیں میرا بیٹا آ رہا، یہ حور کی قربانی نہیں میری قربانی آ رہی ہے۔ حور بڑے غور سے کھڑا دیکھتا رہا، جب بیٹے نے ہچکی لی نا آخری تو جھکا بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے۔ اب آخری جملہ سنے، فقام الحسین، فاطمہ کا لال کھڑا ہو گیا، وضع یدہ علی صدرہ، اپنا ہاتھ حر کے سینے پر رکھ کر پیچھے کر دیا۔ حر کانپتے ہوئے کہتا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں حر، تو تازہ تازہ آیا ہے نا، تو شریعت کا قانون نہیں جانتا؟ کہا مولا شریعت کا کیا قانون ہے؟ کہا میں محافظ شریعت ہوں حر، شریعت کا قانون یہ ہے کہ کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا حر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے تیرے جوان کی لاش نہیں اٹھانے دوں گا۔ عزادارو بیان میرا ختم ہو گیا، کربلا کی طرف رخ کر کے صرف اتنا پوچھ لو کہ کربلا کے مظلوم یہ فقرے جو تو نے حر سے کہے تھے اکبر کی لاش اٹھاتے وقت کتنے یاد آئے؟ اپنے نور نظر کی لاش اٹھاتے وقت کتنے یاد آئے؟ اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے، خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے مشہور سید الذاکرین ریاض حسین شاہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔